السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بلکہ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملنوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے، ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیو، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بچا واقف ہے۔ لیکن دیش کے باہر کی خبر ہمارے لیے بہت بڑی خبر ہے۔ جب تک فلسطین آزاد نہیں ہوگا، فلسطین کے اوپر ظلم ختم نہیں ہوگا، اس بارے میں سوچتے بھی رہیں گے، دعا بھی کرتے رہیں گے اور اس کے بارے میں برابر بولتے بھی رہیں گے۔ بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیو، جس طریقے سے آج جی سی سی کے کچھ ممالک، مثال کے طور پہ کویت ہے اور قطر ہے، بحرین تو پہلے نہیں تھا، اب آ چکا ہے۔ اس کو اللہ کی طرف سے ہدایت مل گئی، اس کو تو نصیحت صحیح طریقے سے ملی ہے، اس کو صحیح طریقے سے سمجھا چکے ہیں، اس کے جو سمجھانے والے جو ہوتے ہیں۔ تو یہی کہنا ہے آپ کو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، یمن، ایران جو جہتی دکھا رہے ہیں، جو بہادری دکھا رہے ہیں اور جو بڑھ چڑھ کر جو مظاہرہ کر رہے ہیں، وہ قابل دید ہے، قابل تعریف ہے، قابل لشکر ہے، قابل پیمانہ ہے۔ جتنی تعریف کی جائے کم ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، کیونکہ معلوم ہے اللہ رب العزت جب تک نہیں چاہے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے ان کے بغیر حکم کے درخت کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو اتنا بڑا کام کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ سمجھنے والے ہی سمجھتے ہیں، لیکن نہیں سمجھنے والوں کو کیسے سمجھائیں؟ ان کو بول بول کر تھک چکے ہیں، لیکن ان کو اللہ کی ہدایت ہونا ہے، اللہ کی طرف سے توفیق ہونا ہے، یہ بہت ضروری ہو چکا ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، آج جس طریقے سے یمن نے جو کارروائی کی ہے، پھر سمندر کے اندر جو راستہ ہے، جو سمندر پہ اپنا قبضہ برقرار رکھا ہے، آج پھر 2 کشتیوں کو، پانی کے جہازوں کو، وہ لوگ اسرائیل آ رہے تھے سامان لے کر، جس میں امریکہ سے ایک تھی کشتی اور ایک تھی لندن سے، انگلینڈ سے، یو کے سے، جو اس نے ایک لوٹ لی اور ایک کو مار کر پانی میں ہی پھاڑ دیا۔ اب اس کی حمایت کرنے کے لیے، سپورٹ کرنے کے لیے، تائید کرنے کے لیے ایران، یمن، کوریا، رشیا سب سے آگے رہے، کویت، قطر، بحرین، لیکن سعودی عرب، دبئی، امریکہ، انگلینڈ، یہ لوگ بڑے ناراض نظر آئے۔ وجہ ناراض کی کیونکہ انہوں جو چاہ رہے تھے وہ یمن ہونے نہیں دے رہا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، انہوں جو چاہ رہے تھے وہ ہونے نہیں دے رہا، اور جو یمن چاہ رہا ہے، جو ایران چاہ رہا ہے، وہی ہو رہا ہے۔ اوپر سے فضائی حملے تو رکے نہیں، وہ تو چل رہے ہیں۔ اور یہ جو غزہ کے اندر جو بمباری ہوئی ہے، یہ بتا رہا کہ انہیں وہ اس کو بدنام کرنے کے لیے یہ خود ایران نے کیا، یہ سراسر غلط ہے۔ اس کی چھانبین ہوئی، الجزیرہ کے سیٹلائٹوں سے پتہ چل چکا ہے، وہ ایک غلط نیوز پھیلانے کی کوشش کی امریکہ نے، کسی طریقے سے ایران کو بدنام کیا جائے اور ایران کو جو سپورٹ مل رہی ہے، جو تائید مل رہی ہے، اس سے دور رکھا جائے۔ لیکن یہ ہونے والا نہیں ہے۔ اس کی وجہ اللہ سبحانہ تعالی حق اور سچ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جو ایماندار ہوتا ہے، جو سچ ہوتا ہے، جو حقیقت میں جو دل سے جو کام کرتا ہے، خوف اللہ جس کے پاس ہے، اللہ سبحانہ تعالی برابر اس کی مدد بھی کرتے ہیں اور اس کو کامیاب بھی کرتے ہیں۔ لیکن میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، آپ لوگوں سے یہی کہوں گا میں، جو کچھ حالات جو بنے ہوئے ہیں ابھی، حالانکہ آج جمعے کا دن تھا، حالانکہ وہاں پہ مسجد اقصیٰ میں بھی اور مسجد اقصیٰ کے باہر بھی جس طریقے سے نماز جمعہ ادا کی گئی،
ان کو بڑی تکلیف بھی ہوئی کہ ہم نے اتنی کوششیں کری، اتنے جانیں لے لیے، اتنے لوگوں کو شہید بھی کیا، معصوم بچوں کو شہید کیا، اس کے باوجود ان کے نہ جذبے میں کوئی کمی ہے، نہ ان کے ایک جہتی میں کچھ فرق پڑا، اور ملتے گئے اور ایک ہوتے گئے، جس سے ان کی جو تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہر وہ چیز سے، کیونکہ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی. آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے جب وہ گرجتی ہے، جب وہ پڑتی ہے تو ان کی اوقات بھی سامنے آ جاتی ہے، ان کی حیثیت بھی سامنے آ جاتی ہے، اور انہوں بالکل تباہ و تاراز ہو جاتے ہیں جس طریقے سے ابھی ہو رہے ہیں. میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیو، آج کا تو میرا ایشو کچھ الگ تھا، کچھ میں ایگزٹ پول کا بولنے والا تھا، کیونکہ ہمارے جو انتخابات جو سر پہ ہیں اس بارے میں بولنے والا تھا، لیکن یہ بڑی خبر تھی جو آپ لوگ کافی بے چین نظر آئے اور جو میسیجیں کرے، تو اس بارے میں بتانا اور بولنا بہت ضروری تھا. اس لیے اس کو انشاءاللہ تعالی اللہ چاہے تو کل انشاءاللہ بتاؤں گا، لیکن یہ بہت ضروری ہے، جو بھی چل رہا ہے وہ تو بتانا بہت ضروری ہے آپ لوگوں کو. آپ لوگوں سے یہی کہوں گا، ایک جہتی سے رہو، مل جل کے رہو، آپسی رنجشیں ختم کرو، اختلافات دور کرو، اور سارے مل جل کے رہو. نمازوں کی پابندی کرو، غریب غربا کی مدد کرو، کمزور کے اوپر طاقت آزمائی مت کرو، کیونکہ اللہ کو راضی رکھنا ہے، غریب کی مدد کرنا ہے، کمزور کی مدد کرنا ہے، کمزور کو لے کے چلنا ہے، اس کو ہمت دینا ہے، یہ ہم پہ فرض ہے. لیکن ہم ان چیزوں سے بہت دور ہے، بہت بچھڑے ہوئے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، جتنا ہو سکتا اپنے آپسی اختلافات کو دور کرو اور سارے مل جل کے رہو. دیکھو آج زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ایک منٹ کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، ایک منٹ کے اندر کب کیا ہو جاتا ہے. تو ہم یہ دلوں میں گندگی رکھ کر، اختلافات سے رہ کر سامنے بڑے گزر جاتے ہیں، ان کو سلام کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتے. یہ کیا ہے؟ آپسی رنجشیں ہیں جو نہیں ہونا چاہیے، جس سے اللہ بھی ناراض ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کو ہم کو خوش رکھنا ہے تو ہمارے بڑوں کا احترام ہم کو بہت ضروری ہے. بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، یہ کامیابی، وہ کامرانی آپ لوگوں کی دعاؤں کے بغیر ادھوری ہے. آپ لوگوں نے جو دعائیں کر رہے ہیں، آپ لوگوں نے جو عبادتیں کی ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے. تو اس سلسلے کو جاری رکھو اور سارے مل جل کر رہو، منظم رہو، متحد رہو، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھو، نمازوں کی پابندی کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، بڑوں کے احکام پہ عمل کرو، اپنے اس بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.